بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبی کے ہمیشہ مؤذن رہے اور شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پہ پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا یا اور زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور زخم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدے میں فرماتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست بھی اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم اور توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ہی ایک ہی ورد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو توڑا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہ وجہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا اور سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی، مگر مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھراتے تھے اور یہ کہتے تھے، ایک ہی ہیک کی رت لگائے تھے، اس کا یہ صلہ ملا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضرات میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلی، پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی، لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر بحرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئے اور 20 ہجری کے قریبی مشتق میں وصال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا در۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باوجود اہل سنت اور انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جب جنت کے سب دروازے سے ان کو پکارا اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرماتے تھے
کہ کاش کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ رتبہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہے جو مجھے ناگوار گزرے۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو کہہ لو ورنہ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے، خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی افقی زندگی اللہ تعالیٰ شانو ناراض ہو جائیں گے۔ تو رتبہ کی ہلاکت میں کیا ترد ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دے اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اور ایک معمولی سے کلمے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بدلہ کا اس قدر فکر و اہتمام ہوا، اول خود ہی درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ بس میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا، اللہ رب العزت پڑھنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔